السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ اہل مدینہ نے حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور آپ بھی چاہتے تھے کہ ملک میں امن رہے اور جھگڑا فساد نہ ہو۔ تو اہل کوفہ نے آپ کو بلایا کہ ہم معاویہ کے خلاف جنگ کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ تم یہ جنگ کرو۔ یہ خیالات آپ کے سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اگرچہ کچھ لوگ جنگ سے پہلو تہی کر رہے تھے، تاہم بہت سے خارجی عقائد کے لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ معاویہ سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو حضرت علی کی طرح حضرت حسن کو بھی برا بھلا کہنے لگے اور ان کی تحقیر کرنی شروع کر دی، اور جس مسلح پر آپ تشریف فرما تھے انہوں نے حملہ کر کے آپ سے وہ مسلح چھین لیا اور آپ کے پاؤں سے پکڑ کر آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا، آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ حضرت حسن نے جب یہ برہمی اور غصہ خارجیوں کا دیکھا تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ربیہ اور حمدان کو آواز دی۔ انہوں نے بڑھ کر خارجیوں کے نرغے سے آپ کو چھڑوایا اور آپ سیدھے مدائن روانہ ہو گئے۔ راستے میں جراح بن قبیضہ خارجی حملہ کی طاق میں چھپا ہوا تھا۔ اس فاسق نے حضرت حسن پر حملہ کر دیا اور آپ کے زانو مبارک جو تھے وہ زخمی کر دیے۔ عبداللہ بن خیطان اور عبداللہ بن زبیان نے جو امام کے ساتھ تھے جراح کو پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی گردن کاٹ ڈالی، اور حضرت حسن مدائن جا کر قصر ابیس میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک ٹھہرے رہے۔ شفا پانے کے بعد پھر عبداللہ بن عامر کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران میں امیر معاویہ بھی انبار پہنچ چکے تھے اور قیس بن عامر کو جو حضرت حسن کی طرف سے متعین تھے گھیر لیا تھا۔ ادھر امیر معاویہ نے قیس کا محاصرہ کیا، دوسری طرف حضرت حسن اور عبداللہ بھی ابن عامر کے مقابلے میں آ گئے۔ عبداللہ اس موقع پر یہ چال چلا کہ حضرت حسن کی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ عراقیوں، میں خود جنگ نہیں کرنا چاہتا، میری حیثیت صرف معاویہ کے آگے لشکر کے آگے ہے اور میں صرف اس کا عام سا سپاہی ہوں، اور وہ شامی فوجیں لے کر خود انبار تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے حسن کو میرا سلام کہہ دو اور میری جانب سے یہ پیغام دو کہ وہ اپنی ذات اور اپنی جماعت کی قسم جنگ ملتوی کر دیں۔ اور حضرت حسن نے اسے محسوس کیا تو پھر وہ مدائن واپس لوٹ گئے۔ حضرت حسن نے وہاں پہنچ کر دست برداری کا فیصلہ کر لیا، اور پھر آپ نے عبداللہ بن عامر کے ذریعے امیر معاویہ کو کچھ شرائط بھیجیں۔ ان میں شرائط میں تھا کہ کسی عراقی کو بغض اور کینہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا اور نہ سزا دی جائے گی، اور سب کو امان دی جائے گی، اور حضرت حسن کا جو خراج ہے وہ مخصوص کیا جائے گا، اور حضرت حسین کو 2 لاکھ روپے ماہانہ دیا جائے گا۔ بنی ہاشم کو اصطلاحات دی جائیں گی۔ عبداللہ بن عامر نے یہ شرائط امیر معاویہ کے پاس بھیج دیں۔ اس سے پہلے کہ امیر معاویہ کے پاس یہ ساری شرائط پہنچ دیں، امیر معاویہ نے ایک سادے کاغذ پر مہر لگا کر حضرت حسن کو ایک سادہ کاغذ بھیجا کہ اس پہ اپنی شرائط جو ہیں وہ لکھ دیں، اور لیکن امیر معاویہ نے حضرت حسن نے پہلے سے زیادہ شرائط دوبارہ اس سادے کاغذ پر لکھ کر بھیجی، لیکن امیر معاویہ نے پھر منکر ہو گئے اور انہوں نے وہ شرائط جو پہلے حضرت حسن نے بھیجی تھی انہیں قبول کر لیا۔ تمام شرائط کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں دست برداری کا اعلان کر دیا، لیکن عمرو بن علاس جو کہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت حسن سے کہیں کہ وہ عام دست برداری کا اعلان کرا دیں تاکہ تمام عوام کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے پھر حضرت حسن کو درخواست کی کہ وہ عام دست برداری کا اعلان کریں، تو حضرت حسن نے پورے مجمع میں اپنی دست برداری کا اعلان کر دیا۔ دست برداری کے بعد حضرت حسن آخری لمحہ حیات تک اپنے بزرگوں کے جوار میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ زہر جو ہے امیر معاویہ کی سازش تھی اور اس وجہ سے آپ کو دیا گیا، اور جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کے قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ
کر گرنے لگے، حالت بہت زیادہ نازک ہوئی تو اور آپ زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین کو بلا بھیجا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ناکردہ گناہ میں پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام آپ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے آپ نے اپنی محترم نانی جان حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت چاہی کہ انہیں مرنے کے بعد وہاں پر دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے، اور پھر بھی آپ نے حضرت حسین سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اجازت مروت میں دے دی ہو، اور اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنو امیہ مزاحمت کریں گے، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو اس صورت میں تم اصرار نہ کرنا اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد روایت کے مطابق 49 یا 50 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔